السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 27 مارچ کی کال لے کر. سب میں پہلے تو رمضان کی مبارکباد، تھوڑی سی لیٹ کیونکہ ایکسپیکٹنگ رمضان آن جمعے کو پہلا روزہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو اس کی کال پہلے سے جا چکی تھی، تو آپ لوگوں سے بالمشافہ رمضان مبارک میں کہہ نہیں سکا. اینی ویز آج کے سیشن کو دیکھیں. میرا نہیں خیال آج کا سیشن کوئی سرپرائزنگ تھا قطعی طور پر، نہ میرے لیے، نہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ میری ویڈیو سنتے ہیں یا جو لوگ میرے واٹس ایپ گروپ ممبر ہیں. اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آج کے لیے میں نے اسکرپٹ کال روک دی تھی. میں نے اسکرپٹ کال ہی نہیں دی تھی کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ بس مارکیٹ سے دور رہنا، صرف تماشا دیکھنا، والیوم بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس نیچے جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. مارکیٹ جو لیول بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو 40,338 کا، صبح پری اوپن میں ہی اس لیول کو اس نے بریک کیا اور پھر نیچے چلتی رہی. ذرا والیوم دیکھیں، 1,94,00,000 کا پورے دن میں والیوم تھا. بے شک بینک بند تھا اور رمضان ہے، یہ تمام عوامل ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ بہت کم والیوم ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ جو ہے 434 پوائنٹ نقصان کے ساتھ بند ہوئی. والیوم تو بہت لو تھے، اور میرے خیال میں بیئرز کو اپنا جو ٹارگٹ تھا، کیونکہ کل کی کال میں نے جو اسٹرانگر لیول ریزسٹنسز بتائی تھیں کہ 40,338 توڑنے کے بعد وہ 40,000 میرے خیال میں 40 سے لے کے 39,000 یہ 900 والا جو ایریا تھا، یہیں پہ سپورٹ نظر آ رہی تھی. تو یہاں تک تو مارکیٹ نے آنا تھا اور وہ آئی بڑی کامیابی کے ساتھ. افسوس کی بات یہ ہے کہ مارکیٹ کلوز بھی وہیں ہو گئی ہے. یہ ایک تھوڑی سی غور طلب اور پریشان کن بات ہے. اچھا، اب چلتے ہیں ہم اپنے گلمپس آف دا لاسٹ ویک کال. یہ پہلی سلائیڈ میں آپ کے پاس جو منڈے کی کال تھی 20 مارچ کی، وہ آپ کے سامنے اس کی پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ہیں. دوسری جو گلمپس کی ہماری سلائیڈ ہے اس میں مختلف چیزیں دکھاتا ہوں میں. ایک تو میں نے KC 100 کا ڈیلی اور ویکلی چارٹ دکھایا ہے. ڈیلی چارٹ پہ میں نے آپ کو وہ 6 سیشن ہائی لائٹ کیے جس میں 1932 پوائنٹ یعنی کہ 4.61% مارکیٹ نیچے آ گئی ہے مسلسل. مطلب بیچ میں کوئی بریک نہیں آیا، کوئی ریکوری نہیں آئی، مارکیٹ کنسسٹنٹلی گرتی رہی. یہ 6 سیشن، اس میں سے یقیناً 2 سیشن پچھلے ہفتے کے اور 4 سیشن اس ہفتے کے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے اس کے دائیں جانب KC 100 ویکلی کا چارٹ دکھایا ہے. اس میں نے بتایا کہ 2023 میں ہم کو 2 ویک بار بار ایسے ملے ہیں. یہ تیسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 2 ویک جو ہیں کنسسٹنٹلی مندی میں کلوز ہوئے، اور جب وہ مندی میں کلوز ہوئے تو پھر انہوں نے ریکوری بھی لی. تو ان پیٹرنز کی سملیرٹی اور ان پیٹرنز کی پاسبلٹیز کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کے لیے میں نے پوسٹ کیا ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو جو پہلا والا پیٹرن ہے اس کا 1 ویک بہت زیادہ مندی میں ہے کمپیریٹیولی، اور اس کے بعد اس کا اگلا ہفتہ جو ہے وہ پوری ریکوری کر لیتا ہے، کمپلیٹ ریکوری کر لیتا ہے اس ہفتے کی، بلکہ اس سے زیادہ ریکوری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں دوسرے پیٹرن میں تو اس کا جو سیکنڈ بیئرش ویک ہے اس کے فوراً بعد جو ہفتہ آتا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، اور وہ اس سیکنڈ بیئرش ویک کو مکمل ریکور بھی کرتا ہے اور کائنڈ آف بلش انگلف کی سائن چھوڑتا ہے چارٹ پہ. اس کے بعد یہ تیسرا پیٹرن آیا ہے. اس تیسرے پیٹرن میں جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کلوزنگ جو ہے وداؤٹ اینی ریکوری ہے، ایک بات. دوسری بات، اس کی جو کلوزنگ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تقریباً 7-8 ہفتوں کے مقابلے میں نیا لو بنا رہی ہے. تو یہ 2 نیگیٹو باتیں ہیں جو اس میں نظر آ رہی ہے. اور یہ ابھی مارچ کا مہینہ ہے، 3 مہینے گزرے ہیں، پہلا کوارٹر ہے، اور اس پہلے کوارٹر میں ہی ہم کو اس طرح کی پوزیشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں. اچھا جناب، اس کے بعد نیچے پورٹ فولیو جو فورن NCCPL کے نمبرز ہیں وہ ہیں، ویکلی کلوزنگ ہے، اور 2011 سے لے کر 2023 تک کی ہم نے آپ کو فورن انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز کی پوزیشن بتائی ہے.
تو جناب اگر اب اس ہفتے کو ہم دیکھیں جو کلوز ہوا ہے تو اس میں منڈے کی کال میں پریشر کا بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ 41,203 اگر توڑے گا تو 40,000 میرے خیال میں 850 کا لیول دیا تھا کہ وہاں تک مارکیٹ چلی جائے گی، اور یقیناً مارکیٹ نے ایسا کیا بھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ اس سے بھی زیادہ نیچے چلی گئی، کیونکہ یہ تو جو 850 تھا وہ تو پہلے ہی 2 سیشن میں اچیو ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر مارکیٹ مزید گری، اور اس طرح ہم نے 1388 پوائنٹ اس ہفتے لاس کر دیے 4 سیشن میں، صرف 4 سیشن ہمارے تھے۔ اور جناب والیوم کے حوالے سے دیکھیں تو ویسے تو والیوم ڈکلائن ہوا، مگر چونکہ اس ہفتے میں 4 دن تھے تو ہم ویک آن ویک بیسس پہ کمپیریزن نہیں کر سکتے، تو ہم پر ڈے ایوریج والیوم کے حساب سے اگر کمپیریزن کریں تو پچھلے ہفتے کا جو ایوریج پر ڈے آ رہا تھا وہ 10 کروڑ 36 لاکھ والیوم پر ڈے بنتا تھا، اور اس ہفتے کا جو پر ڈے ایوریج والیوم بن رہا ہے وہ 6 کروڑ 62 لاکھ بن رہا ہے، 6 کروڑ 6 لاکھ بن رہا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم پر ڈے ایوریج پر بھی دیکھیں تو ہم نے تقریباً جناب علی 41.52% والیوم لاس کیے ہیں، تو اوور آل والیوم جو ہے لاس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آگے دیکھیں آپ تو 1932.6 سیشن میں پیٹرنز کے بارے میں بات کر دی میں نے آپ سے۔ اب اگر میں اوور آل سچویشن دیکھوں تو مجھے سارے نیگیٹو سگنلز نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں NCCPL کے نمبرز دیکھوں تو جو میجر اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب نے سیلنگ کی، نہ صرف اس ہفتے میں بلکہ اس مہینے کے نمبرز بھی سارے نیگیٹو جا رہے ہیں۔ سامنے دیکھتا ہوں تو ایکسٹرنل تھریٹس کی بات کروں تو میرے خیال میں کافی پریشان کن صورتحال ہے۔ الیکشن کمیشن کے اسٹیٹمنٹ کے بعد معاملات تھوڑے اور بگڑ گئے ہیں، اور اب دوبارہ سے یہ بال بھی جوڈیشری کے کورٹ میں چلی گئی ہے۔ جوڈیشری پتہ نہیں کس طرح ہینڈل کرے گی، ہر چیز اسی کے کورٹ میں آتی جا رہی ہے۔ اور IMF کے حوالے سے دیکھوں تو وہاں بھی ڈیلے نظر آتا ہے، ان نیسسرلی ڈیلے نظر آتا ہے، اور اس پہ جو فائنانس منسٹر ہیں کوئی واضح لائن لیتے ہوئے نظر نہیں آتے، کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ فائنانس منسٹر سامنے آ کے کچھ بات کر رہے ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا چھپا رہے ہیں یا کس بات سے گھبرا رہے ہیں۔ فرینڈ آف پاکستان نے واضح طور پہ کلیئر کر دیا ہے کہ نو ایزی منی فار پاکستان۔ آپ نے اگر کچھ دن پہلے دیکھا ہو تو ہم نے اس حوالے سے یہ پوسٹنگ بھی کی تھی، وہ مڈل ایسٹ کی ایک اخبار کا تراشا آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ اور ہمارے سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر ہوا تھا، جس میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ فرینڈز آف پاکستان بھی کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ تو اس طرح ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو معاملات یقینی طور پہ بہت خراب ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ رحم، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے پاکستان کے حالات پہ، معاملات پہ۔ اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ دیکھیے جی، مارکیٹ تو بڑی کمفرٹیبل طریقے سے سلائڈ کر رہی ہے، سچویشن بڑی ڈراؤنی ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ آن گوئنگ پریشر جو ہے یہ آنے والے ہفتے میں بھی کنٹینیو کر سکتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیول ہے 40,042 اور 39,915 اور 895 والا، یہ بڑا اسٹرانگ لیول ہے، یہ ایریا بڑا اسٹرانگ ہے سپورٹ کے لیے، مگر جس طرح کی کلوزنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں کچھ نا امیدی دیکھتا ہوں چارٹ پہ۔ تو اب اگر 39,895 کے نیچے انڈیکس ٹریڈ کرتا ہے تو انڈیکس سیدھے 39,503 کو امیڈیٹلی ٹارگٹ کرے گا اور پھر 39,300 تک جا سکتا ہے۔ جناب اب یہ جو 40,042 سے لے کے 39,895 تک کا ایریا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے آنے والے سیشن میں یہاں پہ کیا ریئیکشنز ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ مارکیٹ یہاں سے فوراً تیزی بھی کر سکتی ہے، مجھے ایسا بھی کچھ نظر نہیں آتا ماں سوائے اس کے کہ کوئی میرے پاس فنڈامنٹلی ایسی خبر ہو جس پہ میں کہوں کہ مارکیٹ میں کوئی تیزی بن سکتی ہے۔ میں نے جس طرح کا
کہ جس طرح ہفتہ یا جمعے کا سیشن بغیر ریکوری کے کلوز ہوا ہے، یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. تو بیئرز مجھے لگتا ہے کہ اگر 38,9,895 کے نیچے ٹریڈ کرتے ہیں تو اتنا ہی پریشر لے کے مارکیٹ چلتی رہے. اب اگر امید کی کوئی کمزور سی کرن ہے کہ وہ اس پریشر کو کم کرنے کی، تو وہ یہ ہے کہ 40,042 کے اوپر مارکیٹ رکنا شروع کرے، مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ نہ کرے، 40,042 کے اوپر سروائیو کرے آنے والے ہفتے میں. تو یہ امید کی یہ کرن پیدا ہو رہی ہے کہ پریشر کو کم کرے گی. اوور آل آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے ریکوری ہو گئی اور سارے مسئلے ختم ہو گئے، اب سب اچھا ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. صرف فرق یہ پڑے گا کہ مارکیٹ میں پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے گا اگر ایسا ہوا، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ سمجھیے کہ صورتحال اسی طرح رہے گی جیسی آج تھی. اگر پراپرلی اگر ہم دیکھیں کہ یہ پریشر ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا اس وقت جب ہم 40,453 338 ایریا، یہ بھی پھر اگین ایک ایریا ہے 100-125 پوائنٹ کا، اس ایریے پہ اٹیمپٹس ہو سکتی ہیں. اگر کوئی ریکوری ہوتی ہے اگر کسی صورت میں، تو بلز اٹیمپٹ کریں گے اس ایریے کو توڑنے کی، اس کو بار بار ٹیسٹ کرنے کی. ایک دفعہ میں مجھے یہ ٹوٹتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا، مگر بہرحال اگر اس ایریے کے اوپر مارکیٹ سروائیو کرے گی تب یہ کہا جا سکے گا ہاں جی پریشر اب ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آ گیا ہے، پریشر کم ہو رہا ہے، اب ریکوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا آپ کا منیمم ریکوائرڈ لیول 40,453 338 کا ایریا. ٹھیک ہے جی. یہ اگلے ہفتے میں ہم کو کم سے کم انڈیکس کو اس کے اوپر رکھنا ہوگا اگر بلز ایکٹیویٹی کو دیکھنا ہے، نہیں تو پھر بیئرز ایکٹیویٹی چھوٹی موٹی ہائپر موو جو ہے صرف آپ کو سیلنگ آن اسٹرینتھ پہ فائدہ پہنچائے گی اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو گیا. تو میرے خیال میں یہاں شارٹ آن اسٹرینتھ جو لکھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے آف لوڈنگ یور ایکیومولیٹڈ اسٹاکس، جو آپ کے پاس موجود ہے انہی کو بیچ لیا جائے، یا جو آپ نے اسٹاک لیے ہیں نیچے ایکیومولیٹ کیے ان کو بیچ لیا جائے. یہ بات میں ابھی اس ہفتے یا اس کال میں تو کرنا نہیں چاہتا، مگر میں احتیاطاً آپ کے ذہن میں یہ رکھوں کہ 39,895 کے نیچے اگر آنے والے ہفتے میں مارکیٹ ٹریڈ ہوتی ہے تو کم سے کم 1,200-1,300 پوائنٹ نیچے جانے کا راستہ مارکیٹ میں بن سکتا ہے. اینڈ آئی ایم کالنگ اٹ اے نیو سیلنگ ڈیزاسٹر. تو 1,200-1,300 پوائنٹ کا راستہ بن سکتا ہے اگر مارکیٹ نے 39,895 کے نیچے پریشر بنایا یا سسٹین کی، والیوم جنریٹ کی ہے. کیونکہ دیکھیے ابھی تک تو والیوم نہیں آئے، اس لیے ریئل سینٹیمنٹ آف دی اسٹیک ہولڈر ریفلیکٹ 100% نہیں کر رہا ہے. اب منڈے کو دیکھیں گے، بے شک رمضان ہو، اگر بیچنا ہوگا لوگ تو مال بیچیں گے. روزے میں بھی مال بکتا ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ مال بیچا نہیں جا سکتا. تو اگر سینٹیمنٹ میں یہ ایگریویشن ہوگی، اگر لوگ ایگریویٹ کریں گے تو پھر مال بکے گا، پریشر آئے گا اور پھر آپ کو والیوم بھی نظر آ جائے گا. تو 39,895 کے نیچے ٹریڈ کرنا خطرے کی گھنٹی ہے. اچھا جناب، یہ تو ہو گئی اوور آل سچویشن. اس کے بعد ہماری آخری سلائیڈ. آپ نے 2 ایپیسوڈ دیکھ لیے ہیں موٹیویشنل ویڈیوز کے، اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے لیے انرجی کا درجہ رکھتے ہیں. اگر آپ وہ کمنٹس میں ہمیں بتائیں گے کہ اس سے آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے، بہتری ہے. کیونکہ اب میں تیسری ایپیسوڈ کی طرف جا رہا ہوں جس میں جو 2 پوائنٹ مین ڈسکس کروں گا: اسٹیپس ٹو گیئر اپ فار سکسیزفل ٹریڈنگ اینڈ ہاؤ ٹو سیٹ ریئل لائف اور جسٹیفائڈ ٹارگیٹس فار آور ٹریڈس. یہ 2 میجر پوائنٹ ہوں گے جس کو ہم ایپیسوڈ 3 میں ڈسکس کریں گے، جو ہماری موٹیویشنل ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اگر آپ لوگ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا. اسی موٹیویشنل ویڈیوز کے کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند بنا سکیں. میرے لیے اس کے ویوز زیادہ اہم نہیں ہوتے، کیونکہ میں بڑی لمیٹڈ لوگوں میں کام کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جن میں کام کرتا ہوں میں ان میں جتنا میرا تجربہ ہے، جو تھوڑا بہت مجھے کچھ آتا ہے، وہ سارا کچھ آپ لوگوں میں انڈیل دوں، اور اس کی میں کوشش کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگی، آپ کے کام آئے گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بہتر لگتی ہے تو اپنے دوست اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.